بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شرکت یا مشارکہ۔ شرکت اور مشارکہ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے اندر ایک بہت ہی اہم موڈ آف فائنانسنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کا استعمال بینک کے اندر، اسلامی بینکوں کے اندر مضاربہ سائٹ پر، اس کی لائبلٹیز سائٹ پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ایسٹ سائٹ پر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کو پورا صحیح طریقے سے سمجھنا کہ اس کے کیا کیا بنیادی اس کی تعریفات اور اس کے اصول و قواعد کیا کیا ہیں، اس کی کیا اقسام ہیں اور کہاں پر کس طریقے سے استعمال ہوگا، یہ سب چیزیں اس کے اندر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اس کے اندر انشاءاللہ مشارکہ، جس کا ایک انگلش میں ترجمہ پارٹنرشپ سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو مشارکہ بھی کہتے ہیں، شرکت بھی کہتے ہیں، اردو میں بعض اوقات مشارکت بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں اور اس کے مختلف نام ہیں۔ یہ جو شرکت ہے یہ احادیث کی روح سے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، یعنی پارٹنرشپ کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس کے کرنے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اگر انسان کی نیت صاف ہو اور تجارت کرنے کی اور امانت اور صداقت اور دیانت کے ساتھ کرے تو یقیناً اس کا بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ثالث الشرکاء ما لم یکن احدہما، کہ میں شرکاء کے درمیان، دو شریکوں کے درمیان تیسرا پارٹنر بن جاتا ہوں، تیسرا شریک بن جاتا ہوں، اور ان کے ساتھ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ ان کے پارٹنر بن کر اس پارٹنرشپ کے اندر حصہ لیتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ خیانت نہ کریں، جب تک کوئی بھی ایک شریک ان میں سے خیانت نہ کرے۔ جیسے ہی اس پہ کوئی آدمی خیانت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ید اللہ علی الشرکاء ما لم یکن احدہما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپورٹ اور دستگیری ہوتی ہے شرکاء کے اوپر، بشرطے کہ وہ خیانت نہ کریں۔ تو پہلی حدیث کے اندر اللہ ہیز ڈکلیئرڈ دیٹ ہی ول بیکم پارٹنر ان اے بزنس بٹوین ٹو مشارکس اور پارٹنرز until they indulge in cheating or breach of trust۔ اور دوسری حدیث کے اندر in another hadith the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has mentioned that the support of Almighty Allah on partners until anyone deceives the other۔ Now we come to the its meaning، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ So مشارکہ literally means sharing۔ The word musharaka has been derived from shirka or musharaka, mean to do partnership. Each partner is called in Arabic sharik۔ الربح على ما اصطلح عليه والوضيعة على قدر المال۔ Musharaka means a joint enterprise formed for conducting some business in which all partners shares the profit according to an agreed ratio, while the loss is shared as per the ratio of their investment۔ It is an ideal alternative for the interest-based financing with far-reaching effects on the economy۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشارکہ کے لغوی معنی ہے شیئرنگ، یعنی کہ شرکت کرنا، اور جو لفظ مشارکہ ہے یہ لفظ جو مصدر ہے اس کا شرکہ، اس سے یہ لیا گیا ہے، اور اس کے اندر
یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی وینچر کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر شریک ہونا. اسی لیے عربی کے اندر پارٹنر کو شریک کہا جاتا ہے. اس مشارکہ کا اصول یہ ہے کہ جہاں پر ایک جوائنٹ وینچر کیا جائے تو اس کا اصول یہ ہے کہ الربح علی مصطلح علیہ والوضیعۃ علی قدر المال، کہ آپس میں جو بھی ریشو آف پروفٹ طے کرنا چاہیں طے کر لیں، لیکن جو لاس ہوگا وہ ان کے انویسٹمنٹ کے ریشو کے حساب سے یا پرو راٹا ٹو انویسٹمنٹ تقسیم ہوگا. مثال کے طور پہ دو آدمی نے 50-50% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن ریشو آف پروفٹ ایک آدمی کا 60% ہے، ایک کا 40% ہے، یہ جائز ہے، یا ایک کا 30% ہے، ایک کا 70% ہے، یہ جائز ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ لاس ہوگا تو وہ 50-50% ہی ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ کا ریشو بھی یہی تھا. اگر ایک آدمی کا ریشو 30-70 ہے انویسٹمنٹ کا، تو اس صورت کے اندر اگر ریشو آف پروفٹ 50-50 طے کر لیں، لیکن اگر لاس ہوگا تو 30-70 کے حساب سے ہی تقسیم ہوگا. اب آگے یہ بتایا کہ یہ مشارکہ جو ہے کہ بہت ہی آئیڈیل فارم ہے پارٹنرشپ اس کی فائنانسنگ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی لون دیتا ہے کسی کو، تو لون جو ہے یا قرضہ جو ہے یہ ایک عقد تبرع ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرض دینے کا بڑا ثواب رکھا ہے. بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا 16 گنا زیادہ صدقے سے زیادہ ثواب ہے، اور بعض حدیث روایت میں آتا ہے 18 گنا زیادہ صدقے سے زیادہ ثواب ہے. تو قرض جو ہے یہ قرض دینا ثواب کی بات ہے، لیکن قرض کے اوپر نفع لینا یا انٹرسٹ کمانا یہ در حقیقت یہ جائز نہیں. تو آدمی جب کسی کو پیسہ دے تو اس وقت پہلے یہ نیت کر لے کہ آیا وہ خالصتاً ثواب کمانا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ بزنس بھی کرنا چاہتا ہے. اگر بزنس بھی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے یا بطور مضاربہ اس کو پیسے دے دے، جس میں بھی وہ پروفٹ کے اندر وہ شریک ہوگا. تو اب وہ جب اس کے ساتھ شرکت کرے گا تو اس صورت کے اندر جو بھی ایکچول پروفٹ ہوگا، جب دونوں محنت کریں گے اس کے اندر اور دونوں اس کے اندر ذمہ داری لیں گے، تو اس صورت کے اندر جو بھی ایکچول پروفٹ ہوگا وہ تقسیم ہوگا. بخلاف لون کے کہ اگر لون کسی آدمی کو دیا اور اس آدمی نے بالفرض اس کا کوئی پروفٹ نہ ہوا، تو اس کو ہر حالت کے اندر انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا. تو صورت کے اندر اس آدمی کا جو ایک ڈیٹر ہے یا مدیون ہے یا مقروض ہے اس کا نقصان ہوگا. یا اس کے برخلاف اگر مثال کے طور پہ اس آدمی نے جو ڈیٹر ہے اس نے بہت اس سے پیسہ کمایا، لیکن جو کریڈیٹر ہے اس کو بس تھوڑا سا سود دے دیا، تو اصل فائدہ اس نے اس کے پیسے سے اٹھا لیا لیکن اس کو کچھ بھی نہ دیا، تو وہ بھی ظلم ہے ایک طریقے سے. تو جیسے کہ آج کل بینکنگ کمرشل بینکنگ کے اندر ہوتا ہے کہ جو عوام الناس کا پیسہ ہے، جو اربوں خربوں روپے بینکوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، وہ چند کارپوریٹس یا چند مالداروں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں، اور وہ اس سے بہت زیادہ نفع کماتے ہیں. کوئی 100% کماتا ہے، کوئی 50%. کوئی بڑی بڑی کارپوریٹس کی جو ہے وہ نفع بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنی بڑی کارپوریٹ ہوگی اتنا ہی وہ سود کم پے کرے گی، اور جب سود کم پے کرے گی تو وہ سود کم پے ہونے کے نتیجے میں پیسہ استعمال ہوا عامت الناس کا، ان کو پیسے ملے کم، پروفٹ ملا کم، لیکن ان کا سارا فائدہ، ساری دولت سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ چند ہاتھ تھے، چند افراد تھے، انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہاں تک کہ پوری دولت جو ہے وہ مرتکز ہوتی چلی گئی چند مالداروں کے ہاتھوں میں، جس سے کہ ایک پیسے کا بہاؤ سارا کا سارا غریبوں سے چند امیروں کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو کہ منع ہے کہ کئی لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دولت جو ہے چند مالداروں کے اندر مرتکز ہو جائے، کنسنٹریٹ ہو جائے. تو یہ جو سود ہے یہ اس بات کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب عامت الناس کا سارا پیسہ جو اربوں خربوں روپے ہے، 100 ارب، 1 ٹریلین، کتنا بڑے بڑے بینکوں کے پیسے ہوتے ہیں، وہ اگر چند کارپوریٹس کے، جو کارپوریٹس ہر بینکوں سے قرضے لے رہی ہوتی ہیں، تو اور بہت کم اس کے اوپر
شرح سود کے اوپر سود دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ جب سود کے طور پہ پیسے دیتی ہیں تو وہ پیسے بینک بھی اپنا اس میں نفع رکھ کر اور مارجن رکھ کر وہ ڈپازیٹر کو تقسیم کرتا ہے، تو ڈپازیٹر کے ہاتھ میں جن کے اصل پیسے تھے ان کو تو بہت کم ملا، اصل تو فائدہ سارا کا سارا ان صنعت کاروں کا اور ان انڈسٹریسٹ کا اور ان کارپوریٹس کا جو کہ چند ہیں ان کا فائدہ ہو گیا، اور سارا پیسہ در حقیقت وہ مالداروں کا منتقل ہو گیا، وہ ان چند ہاتھوں کے اندر جو بمشکل 7 8 10 15 20 25 30 یعنی گنتی کے ہیں۔ تو آپ کارپوریٹس کی لسٹ اٹھا کے دیکھیے بینکوں کی، تو آپ کو گنتی کی تعداد میں نظر آئے گی، لیکن آپ ڈپازیٹر کی تعداد دیکھیے تو آپ کو بہت بڑی تعداد نظر آئے گی، اس کو گنتی بھی کرنا مشکل ہے۔ تو پتہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پیسے وہ چند ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سود وہ چارج کرتے ہیں کارپوریٹس، مثال کے طور پہ اگر انہوں نے بینک نے اس سے 5% چارج کیا، تو بینک اپنا 2% جو ہے یا 3% اپنا نفع رکھے گا، اور پھر 2 ڈھائی فیصد جو ہے اس نے اپنے ڈپازیٹر کو دیا، تو جو 2 ڈھائی فیصد ڈپازیٹر کو دیا، تو ڈپازیٹر جب اسی صنعت کار کی بنائی ہوئی پروڈکٹ کو بازار سے خریدنے جائے گا، تو وہ اس کو جو سود تھا اس نے بینک سے لیا تھا، بینک کو دیا تھا جو کہ 5% دیا تھا، تو اتنی مہنگی اپنی پروڈکٹ کر لے گا، کیونکہ اس سود کو اپنی کاسٹ آف پروڈکشن میں ڈال دے گا، اور جب کاسٹ آف پروڈکشن میں ڈال دے گا تو وہ چیز اس کو 5% مہنگی ملے گی، تو جب 5% اس کو مہنگی ملی تو اس کے ہی سرمایے سے وہ تجارت وہ چیز بنائی گئی، پہلی بات اس نے اس کو بہت نفع کمایا، اور دوسرے جو چیز وہ سیل کر رہا ہے اس کی جو قیمت متعین کر رہا ہے، تو اس کے اندر اس کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر اس سود کو بھی ڈال رہا ہے کہ جو کہ اس نے بینک کو پے کیا، جو کہ 5% تھا، جس میں سے بینک نے 2.5% جو ہے وہ اس ڈپازیٹر کو پے کیا کہ جن کے پیسے اصل استعمال ہوئے، تو گویا کہ ڈپازیٹر کو تو کچھ بھی نہیں ملا بلکہ ان کا پیسہ اور 2.5% کم ہو گیا۔ تو یہ پورا سودی نظام کا حصہ ہے کہ تمام دولت جو ہے وہ غریبوں سے مالداروں کو شفٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ یمحق اللہ ربا و یربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو الٹیمیٹلی تباہ کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو ربا آپ نے کسی بندے نے کمایا تو یہ تو در حقیقت اس کے نقصان ہو گیا، تو لہٰذا اسی طریقے سے جو ربا دینے والا ہے یا ربا کھانے والا ہے، ہر ایک کا نقصان ہے اس کے اندر، کیونکہ بے شک وہ کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن وہ اتنے انڈیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ سود کا اتنا مزہ عادت اور ایڈکشن لگ جاتی ہے کہ وہ سود کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور سود ہی قرضے ان کو کے تحت وہ کام کرتے ہیں، برخلاف مشارکہ کے۔ اگر یہی کام مشارکہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا، تو جو پیسے انہوں نے دیے تو پھر وہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہوتی، دونوں کی اونرشپ ہوتی، یعنی ڈپازیٹر کی بھی اور اس کارپوریٹ کی بھی، اور جو بھی نفع حقیقی ہوتا وہ نفع ایک خاص ریشو کے ساتھ تقسیم ہوتا، زیادہ نفع ہوتا تو زیادہ تقسیم ہوتا، کم نفع ہوتا تو کم نفع تقسیم ہوتا، ہائر دا پروفٹ ہائر دا رسک۔ تو یہ اصول ہوتا تو اس صورت کے اندر سب کے لیے ون ون سچویشن ہوتی، سب کے لیے برابر رسک ہوتا، یہ نہیں کہ ایک کا رسک زیادہ ہے ایک کا کم ہے، یا ایک کا بالکل نہیں ہے یا ایک کا ہے، تو دونوں کا بالکل برابری کے ساتھ کام چلتا۔ اسی طریقے سے شرکت کے اندر یہ اصول ہے کہ نفع کا تحقق اس وقت ہوتا ہے، نفع اس وقت متحقق ہوتا ہے یا نفع اس وقت ریئلائز ہوتا ہے جب وہ سامان فروخت ہو جائے، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا نفع ہوا، کہ راس المال کتنا تھا، کاسٹ کتنی تھی، اور اس کے اوپر ہم نے جو بیچا تو 10% کا ہمیں نفع ہوا، 15% کا نفع ہوا، تو نفع کا تحقق فروختگی کے بعد ہوتا ہے۔ جب فروختگی کے بعد ہوا تو وہ نفع پھر جب بینک کو دیا تو وہ اس نفع کو کاسٹ آف پروڈکشن میں شامل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ پروڈکشن ہوئی، اس کی کاسٹ ایکچوئل کاسٹ لی گئی، اور اس کے بعد اس کو جو بازار میں بیچا گیا اس کے اوپر ایک عام نفع میں مارکیٹ ریٹ کے اوپر بیچا گیا، اور اس نفع کو پھر تقسیم کر دیا گیا، تو اس کاسٹ آف پروڈکشن اس نفع کو کاسٹ آف پروڈکشن کا حصہ نہیں بنایا گیا، لہذا وہ چیز اتنی مہنگی نہیں ہوئی، تو بازار کے اندر وہ چیز سستی رہے گی۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر جو
ڈپازیٹر ہیں وہ بھی نفع کے اندر حصے دار بنیں گے، اور جتنا وہ رسک لیں گے اتنا ان کا پروفٹ کا شیئر زیادہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ان کو جو مارکیٹ سے جو پروڈکٹس ہیں وہ الٹیمیٹلی سستی ملیں گی، تو لہٰذا یہ مشارکہ بہت اہم ہے اور اس کو نافذ کرنا چاہیے، اور اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ جو صحیح متبادل ہے اسلامی بینکاری کا وہ مشارکہ ہے، کیونکہ جب ڈپازٹ سائٹ پہ پیسے جمع کرائیں گے تو وہ بھی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے اوپر ہوں گے، اور جو ایسٹ سائٹ کے اوپر جو پیسہ بینک کمائے گا تو وہ بھی مشارکہ کی بنیاد پر ہوگا، تو جو بھی نفع نقصان ہوگا الٹیمیٹلی ایونچولی بالآخر وہ ڈپازیٹر کو منتقل ہوگا، لہٰذا ڈپازیٹر کا پروفٹ ہائی ہو جائے گا۔ لیکن جو مسئلہ ہے وہ اس میں دو تین ہیں جو کہ جس کی وجہ سے جو اسلامی بینک ہیں وہ مشارکہ زیادہ نہیں کر پاتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکسیشن کا نظام ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈبل اکاؤنٹ رکھتے ہیں، تو جو چھوٹے کاروبار ہیں جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو بڑے بڑے کارپوریٹ نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ بینک مشارکہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ریئل پروفٹ شو نہیں کرتے، اور ورنہ ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور جو بڑی بڑی کارپوریٹس ہیں ان کو نفع زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس دوسرے فنڈنگ کے ریسورسز جو کہ ربا بیسڈ ہیں، سودی طریقے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جو کہ چیپ فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں، سستی فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ ان سے لے لیتے ہیں اور ان کو اپنا ڈپازیٹر کو اپنا شریک نہیں بناتے کیونکہ وہ ان کے لیے مور کاسٹلی پڑے گا، اور ان کے لیے جو کاسٹ آف فنڈنگ ہے وہ ہائی ہو جائے گی، لہٰذا وہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا نہیں چاہتے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ کہ جن کے ساتھ وہ پارٹنرشپ بینک چاہتے ہیں یا ڈپازیٹر چاہتے ہیں وہ کارپوریٹس ان کے ساتھ نہیں چاہتے، اور جن کے ساتھ بینک نہیں چاہتا یا ڈپازیٹر نہیں چاہتے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایس ایم ای وغیرہ جیسے ہیں تو وہ ایس ایم ای وغیرہ وہ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بینک نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ وہ ان کا ریئل پروفٹ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ انہیں ڈبل ڈبل کھاتے رکھے ہوئے تو ظاہراً دکھانے کا پروفٹ کچھ اور ہے، حقیقی نفع کچھ اور ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو جھوٹ اور دھوکہ بازی ہوگی تو اس وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہے، لہذا ان کے ساتھ شرکت نہیں کی جا سکتی۔ تیسری بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کہ بینک جو اسلامی بینکس ہیں وہ میجورٹی میں نہیں ہوں گے، مائنورٹی میں ہوں گے، تو وہ اپنی مارکیٹ ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو تابع ہوں گے مارکیٹ کی ریٹ کو ڈٹرمنیشن کے اندر ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے جو اغلبیت کے اندر ہیں، جو میجورٹی کے اندر ہیں۔ اب مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اسلامی بینک ٹوٹل 14% یا 15% ہیں، اور باقی جو یعنی کہ 85% جو ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے سودی ادارے ہیں، لہٰذا جو ریٹ ہوگا فائنانسنگ کا ریٹ ڈٹرمن جو کریں گے وہی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کریں گے جو کہ مارکیٹ میں زیادہ ہوں گے، لہٰذا اس کی وجہ سے جو شرکت ہے وہ کرنے میں، کیونکہ شرکت کے اندر پروفٹ زیادہ دینا پڑے گا، تو اس صورت کے اندر جو ریٹ ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ جو مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کسی انڈسٹری میں کاروبار کرتے ہیں تو ریٹ آپ کو مارکیٹ کے حساب سے رکھنا پڑتا ہے، زیادہ رکھیں گے تو بھی نقصان ہے، کم رکھیں گے تو بھی نقصان ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے بھی شرکت جو ہے وہ آج کل فیزیبل نہیں ہے۔ اس کا صرف طریقہ یہی ہے کہ کوئی اسلامی حکومت ہو یا کوئی حکومت پوری طور پہ مکمل طور پہ ایک شرعی نظام مالیاتی نظام نافذ کرے جس کے اندر شرکت اور مشارکت کی بنیاد پر ٹرانزیکشن ہو، تاکہ صحیح معنوں میں جو آبجیکٹیوز آف شریعہ ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ ہم جو مرابحہ یا اجارہ کرتے ہیں یہ اس کو جو قائبور یا ایک خاص قسم کے انٹرسٹ ریٹ کے بینچ مارک پر کرنا پڑتا ہے، وہ اسی لیے کرنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم ایک مائنورٹی کے اندر ہیں، وہ جائز ہے، اس سے ٹرانزیکشن سود سے تو نکل گئی، ایک غیر سودی ہو گئی، لیکن جو مقاصد شریعت ہیں کہ انسان کی جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایک فیئر بیسس پر ہو جائے، فلو آف منی جو ہے وہ غریبوں کی طرف آئے، چند مالدار لوگ ساری دولت کا مالک نہ بن جائیں، تو وہ مقصد جو ہے وہ حاصل تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم پورے سسٹم کو شرکت اور مشارکت کے اوپر بیس نہیں کریں گے۔ Contract of Musharaka. The contract of Musharaka can take place between two or more persons
with the capital contributed by the partners, shareholders, and the profit to be distributed among them according to the rate agreed upon by the shareholders. یہاں پہ بات ہو رہی ہے شرکت العقد کی کہ شرکت العقد جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور آگے بھی انشاءاللہ میں اس کو ذکر کروں گا کہ شرکت کی کتنی قسمیں ہیں، شرکت الملک ہے، شرکت العقد ہے۔ شرکت العقد اس کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی جوائنٹ وینچر ہو، جہاں پر کوئی کانٹریکٹ ہو کہ دونوں مل کر یا تین مل کر کوئی کاروبار کریں گے، کوئی بزنس کریں گے، اور پھر ریشو آف پروفٹ یہ ہوگا اور لاس جو ہے وہ ریشو آف انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تقسیم ہوگا، تو اس کو کانٹریکٹ آف مشارکہ کہا جاتا ہے، اس کو شرکت العقد بھی کہتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل اب اس چارٹ میں آپ دیکھیے کہ اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل ٹائپس آف شرکت جو ہیں وہ دو ہیں۔ سب سے پہلے ایک شرکت العقد ہے، یہ جو ہے یہ شرکت العقد ہے، یعنی کہ جس کے اندر یوں کہیے کہ پارٹنرشپ وتھ کانٹریکٹ، اور دوسری شرکت الملک ہے جس کے معنی ہے جوائنٹ اونرشپ، جوائنٹ یا کو اونرشپ۔ پھر شرکت الملک کی دو قسمیں آپشنل اور نان آپشنل، اختیاری اور غیر اختیاری۔ یعنی کہ شرکت الملک جو ہے اختیاری یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو آدمیوں نے مل کر ایک گاڑی خریدی اور دونوں اس کے مالک بن گئے، تو دونوں اس کے کو اونر بن گئے، تو یہ بائی دیئر چوائس، بائی دیئر آپشن، یہ جو ہے وہ ان کے خود عمل سے یہ شرکت وجود میں آئی جو شرکت ملک ہے، دونوں کی اونرشپ وجود میں آ گئی۔ غیر اختیاری یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کا انتقال ہو، اس نے کچھ اپنے ورثاء چھوڑے اور وہ خود بخود اس پراپرٹی کے، اس جائیداد کے جو کہ مال موروثہ ہے اس کے وہ خود بخود شریک بن گئے اور کو اونر بن گئے، سب کے سب اس کے اندر مالک بن گئے، تو ان کی شرکت الملک کریٹ ہو گئی، لیکن ان کے آپشن کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ خود بخود ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی نے دو آدمیوں کو کوئی سامان گفٹ کر دیا تو اس صورت کے اندر وہ دو آدمیوں کے پاس جو سامان آیا وہ بغیر اختیاری طور پر آیا، لہذا وہ ایک غیر اختیاری شرکت الملک کریٹ ہو گئی۔ شرکت العقد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بائی کانٹریکٹ جو ہے وہ کوئی شرکت کرتے ہیں اور پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بزنس کریں گے۔ اب اس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ تین طریقے سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کس طریقے سے شرکت کریٹ کریں گے۔ ایک ہے شرکت الاموال، یعنی کہ مال جو ان کے اندر کا مال کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی کیپٹل، وہ اہم ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے لگائے، دوسرے نے بھی 1 لاکھ روپے لگائے، دونوں نے 2 لاکھ روپے لگائے پیسے اور پارٹنرشپ کی، تو یہ شرکت الاموال ہے۔ شرکت الاعمال میں جو ان کا جو کور چیز ہوتی ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی سروسز ہوتی ہیں۔ دو اسکلڈ پرسن ہیں، کسی خاص فن میں ماہر ہیں، یا کوئی دو کنسلٹنٹ ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں یا لائرز ہیں یا اکاؤنٹنٹس ہیں، یہ اپنی ایڈوائزری کرتے ہیں، یا درزی ہیں یا لوہار ہیں، یہ سب کچھ اپنے یعنی گویا کہ اپنے پیشے کی وجہ سے شرکت کرتے ہیں اور اپنی فرم بنا لیتے ہیں، اور پھر جو کام لیتے ہیں کرنے کے لیے اس کو پھر جو یہ کر کے دیتے ہیں تو اس کے اندر باہمی نفع طے کرتے ہیں اور نفع تقسیم کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کو شرکت الاعمال یعنی سروسز کا شرکت یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو شرکت تقبل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کام قبول کرتے ہیں، ایک تو شرکت الصنائع بھی کہتے ہیں کیونکہ صنعتوں سے متعلق شرکت ہے کہ مختلف صنعتوں کے اندر شرکت کی جاتی ہے، کوئی چیز بنانا ہو تو اس کے لیے شرکت کی جاتی ہے۔ تیسری قسم ہے شرکت الوجوہ، جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دو پارٹنرز جو ہوتے ہیں یا تین پارٹنر وہ بڑے کریڈیبل اور امین اور امانتدار اور دیانتدار ہوتے ہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ مال ادھار پر لے سکتے ہیں اور مال ادھار پر لے کر اس کو فروخت کرتے ہیں اور جو نفع کماتے ہیں تو نفع پہ آپس میں شرکت اپنے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور پھر جو اصل جو ادھار انہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے وہ ان کو جن سے ادھار لیا ہے ان کو دے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی نے 100 روپے کا مال ادھار لیا اور 110 روپے میں کمایا اور 50% تقسیم کر دیا تو 5 روپے دونوں کی تقسیم ہو گئے، اور 100 روپے کا جو مال تھا وہ 100 روپے جو ہے وہ جن سے ادھار پہ لے کر آئے تھے ان کو پیسہ واپس لوٹا دیا، تو یہ شرکت الوجوہ کہلاتی ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں شرکت العقد کا حصہ ہیں۔ اس میں ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب شرکت الوجوہ یا شرکت الاعمال یا شرکت الاموال ہوتی ہے تو جو بھی پروفٹ ہوتا ہے جب تک کہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو
اور جو بھی اس کے اندر ایسٹس ہوتے ہیں وہ پھر جب ایک ساتھ کو منگل ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر خود بخود جو پہلی والی یہ جو شرکت الملک ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ سب کے سب اونر بھی بن جاتے ہیں اس کے۔ تو اس صورت کے اندر شرکت العقد بھی پائی جاتی ہے اور شرکت الملک بھی پائی جاتی ہے، دونوں شرکتیں اس کے بعد پھر تو پہلے شرکت العقد پائی گئی، اس کے بعد پھر بعد میں جب ایسٹ کریٹ ہوگا اور مکس ہو گئے اور نفع مکس ہو گیا تو پھر اس کے اندر شرکت الملک خود بخود ہو گئی، کیونکہ وہ سب جب تک کہ نفع تقسیم نہیں ہوگا تو اس کے مالک رہیں گے۔ اب ہم شرکت الملک پہ آتے ہیں۔ شرکت الملک کیا ہے؟ جوائنٹ اونرشپ کو کہتے ہیں۔ It means joint ownership of two or more persons in a particular property. This kind of shirka may come into existence in two different ways. Optional شرکت الملک اختیاری، نمبر 2 کمپلسری شرکت الملک غیر اختیاری۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شرکت الملک کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری اور غیر اختیاری، اور اس کی تفصیل پیچھے میں بیان کر چکا ہوں۔ If two or more persons purchase any property, it will be owned jointly by both of them, and the relationship between them with regard to that property is called شرکت الملک۔ اگر دو آدمی ایک پراپرٹی کو جوائنٹلی جا کے خریدتے ہیں اور وہ دونوں کی اونرشپ میں آتی ہے تو وہ دونوں اس کے کو اونر بن گئے، تو یہ ان کی اختیاری شرکت الملک ہوئی۔ Here the relationship has come into existence at the option of the parties as they themselves elected to jointly purchase the asset۔ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے جان بوجھ کر جا کر خریداری کی ہے اور کو اونرشپ اسٹیبلش کی ہے، لہذا یہ اختیاری شرکت الملک کہلائے گی۔ غیر اختیاری کی صورت کیا ہے؟ This come to existence without any effort or action taken by the parties. For example, after the death of a person, all his heirs inherit his property, which comes into their joint ownership as a natural consequence of the death of that person۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا تو ورثہ کے اندر جو جائیداد موروثہ ہے وہ خود بخود ان کی ملکیت بن جائے گی اور ان کی کو اونرشپ میں آ جائے گی، لہٰذا یہ ان کی بائی چوائس نہیں ہوا، ان کی اختیار سے نہیں ہوا، بلکہ خود بخود یہ چیز وجود میں آ گئی۔ اب ہم شرکت العقد کی طرف آتے ہیں۔ شرکت العقد کیا ہے؟ شرکت العقد کانٹریکچوئل پارٹنرشپ مینس اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو اور مور پارٹیز ٹو کمبائن دیئر ایسیٹس، لیبر اور لائبلٹیز فار دی پرپز آف میکنگ پروفٹ۔ اس پہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مال کے ذریعے شرکت ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے محنت کے ذریعے ہوتی ہے، بعض اوقات لائبلٹیز کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے یہ شرکت الوجوہ کے اندر لائبلٹیز یا کریڈیبلٹی پہ لی جاتی ہے، اور شرکت الاعمال میں لیبر کے ذریعے ہوتی ہے، شرکت الاموال میں ایسٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ان تینوں کا مکسر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ کنسلٹنٹ ہیں، انہوں نے اپنے فرم قائم کی، اس پہ کوئی پیسہ بھی لگایا کیونکہ اس کے لیے انفراسٹرکچر بنانا تھا ان کو، اور وہ خود بیٹھ بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کچھ کام وہ لوگوں کے لیے کچھ سامان وہ خریدتے ہیں جو ادھار پہ لے کر آئے ہیں۔ تو تینوں چیزیں بعض اوقات ایک ساتھ بھی پائی جا سکتی ہیں، تینوں میں سے دو چیزیں بھی ایک ساتھ پائی جا سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ شرکت العقد کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اٹ آلسو کین بی ٹرانسلیٹڈ ایز اے جوائنٹ کمرشل انٹرپرائز۔ اس کو جوائنٹ کمرشل انٹرپرائز بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تین قسمیں: شرکت الاموال کیپٹل پارٹنرشپ، شرکت الاعمال ووکیشنل پارٹنرشپ اور سروسز پارٹنرشپ، شرکت الوجوہ لائبلٹی اور کریڈیبلٹی پارٹنرشپ۔ شرکت الاموال a partnership between two or more persons parties whereby each partner contribute a specific amount of money. The profit is distributed according to the partnership agreement and the losses are borne in accordance with the contribution of each partner to the capital۔ یہ بات ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ اگر شرکت الاموال ہوگی تو شرکت الاموال کے اندر جو مین ان کے اندر جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ ان کی کیپٹل کے ذریعے یا منی کے ذریعے ہوگی، مانیٹری فارم میں ہوگی، اور اس صورت کے اندر جو پروفٹ ہوگا وہ ایگری ریشو کے حساب سے تقسیم ہوگا، اور لاس جو ہوگا وہ ان کے ریشو آف انویسٹمنٹ کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ شرکت الاعمال اور ووکیشنل اور سروسز پارٹنرشپ اٹ از این ایگریڈ بٹوین ٹو اور مور پارٹیز ٹو پرووائڈ سروسز پرٹیننگ ٹو اے پروفیشن، ووکیشن، سروسز اور اسکلڈ ٹریڈ۔ اس پہ مختلف قسم کی کوئی ووکیشنل، کسی کے پاس کوئی پیشہ ہے، کوئی حرفہ ہے، کوئی اس کے پاس کسی قسم کی اسکل ہے، یا کسی قسم کی کوئی سروسز کے اندر وہ ماہر ہے،
کوئی کنسلٹنٹ ہے، تو اس صورت کے اندر یہ سب لوگ مل کے اپنی فرم بناتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں اور اپنی سروسز کے ذریعے اصل پارٹنرشپ ان کی کریٹ ہوتی ہے. دی سروس پارٹنرشپ ہیز نو اور نارمل nominal monetary capital because the subject matter of the partnership is rendering services. اس میں عام طور پہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ ان کی سروسز ہوتی ہیں یا خدمات ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں تھوڑا بہت کیپٹل بھی ڈال دیا آتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی آفس کرائے پہ لیا تو اس کے لیے ایڈوانس منی دونوں نے مل کر دی، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر تھوڑا بہت کیپٹل بھی ڈال دیا جاتا ہے. The profit shall be distributed among the partners according to the agreed ratio, but the contract should not specify that a lump sum be paid from the profit to a particular partner. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیشہ ریشو جو پروفٹ کا وہ ایکچوئل پروفٹ کے ریشو کے حساب سے تقسیم ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ دی جائے کہ ایک پارٹنر کو ہر صورت میں 10% ملے گا چاہے اتنا پروفٹ ہو یا نہ ہو. اس طرح لم سم متعین کرنا جائز نہیں ہے. شرکت الوجوہ. It is a bilateral agreement between two or more parties to buy assets on credit on the basis of their reputation or credibility for the purpose of taking commodities on credit and selling at a margin or profit and making a profit. This partnership is creditworthiness has no monetary capital. The profit shall be distributed according to the agreement. However, the loss will be borne by each party according to the ratio of that each partner had undertaken to bear in proportion to overall assets that are purchased on credit. تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی جو بڑے امانت دار کریڈیبل ہوتے ہیں وہ مال ادھار کے اوپر لے کے آتے ہیں اور پھر اس کو فروخت کرتے ہیں اور نفع جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو یہ جو ان کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے وہ ان کی کریڈٹ ورتھینس کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کے پیسے انہوں نے کچھ نہیں لگائے ہوتے. البتہ اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا اس کے حساب سے پروفٹ تقسیم ہوگا. البتہ لاس اگر ہو گیا تو اس صورت کے اندر اس ریشو سے لاس تقسیم ہوگا جس ریشو سے دونوں نے لائبلٹی یا کریڈٹ کے اوپر مال اٹھایا تھا. مثال کے طور پر ایک آدمی 1,00,000 روپے کا کریڈٹ کے اوپر مال اٹھا کے لے کر آیا، ایک آدمی جو ہے وہ 50,000 کا کریڈٹ کے اوپر مال اٹھا کے لے کر آیا اور ریشو آف پروفٹ 50% رکھا اور پروفٹ ہو گیا 2,00,000 روپے کا ٹوٹل. تو 50,000 روپے تو دونوں کو پروفٹ کے مل جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، اور باقی جو 1,50,000 ہوں گے تو اس پہ 50,000 کا جو لاس ہے نہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس صورت کے اندر پروفٹ نہیں ہوا بلکہ لاس ہو گیا، یعنی کہ 1,50,000 روپے لگایا تھا، لاس ہو کے جو ہے وہ 1,25,000 ہو گیا ٹوٹل. تو اس صورت کے اندر جو 100% کا جو تناسب ہے 125 کے اندر اور 150 کے اندر جو تناسب ہے، تو گویا کہ 100% تک کا جو تناسب ہے وہ برداشت کرے گا وہ شریک جس نے 100% پیسے لے کر آیا یا 100 روپے لے کر آیا، اور جو آدمی 75 لے کر آیا تو 25% یعنی کہ وہ اس کا 50% برداشت کرے گا. تو مثال کے طور پہ اس صورت کے اندر ہم یوں کریں گے کہ اس کے ٹوٹل 3 حصے کریں گے، 4 حصے کریں گے ٹوٹل مالیت کے، یعنی 1,50,000 کے 4 حصے کریں گے، اور 4 حصے کر کے اس میں سے جو لاس ہوگا یعنی 25,000 کے 4 حصے کر کے تو 3 حصے جو ہے وہ 3 حصے جو ہے وہ برداشت کرے گا 1,00,000 روپے والا، اور ایک حصہ جو ہے وہ برداشت کرے گا 50,000 روپے والا. کیونکہ اگر ہم 25 کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس طریقے سے 1,50,000 بچ جاتا ہے ٹوٹل. اب اگر ایک 25 ضائع ہو گیا تو جس سے جو ہے وہ تو وہ در حقیقت اس کا نقصان ہوا کہ جو ہے وہ جو کہ 50 لے کر آیا تھا. ہاں، اس صورت کے اندر اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی. تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ وہ جو 1,00,000 روپے والا ہے اس نے چونکہ کریڈٹ کے اوپر جو مال لے کر آیا تھا اس کے مال سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لہذا وہ لاس برداشت نہیں کرے گا. اور جو آدمی
لے کر آیا تھا 50 روپے کا مال، تو یا 50,000 روپے کا مال، تو اس میں جو 25,000 کا لاس ہوا ہے تو وہ 25,000 کے حد تک وہ لاس برداشت کرے گا. تو جو لاس جتنا کہ اس کو در حقیقت اس کے مال سے کریڈٹ سے جتنی اس کی لائبلٹی تھی، اس کی بنیاد پر اس کی لائبلٹی کے ریشو کے حساب سے لاس برداشت ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بات کا کہ لائبلٹی جو بھی وہ کریٹ جس بندے کے اوپر جتنی ہوگی اتنی لائبلٹی جو ہے وہ برداشت کرے گا. The term musharaka is used as an Islamic mode of financing. It is normally restricted to a particular type of shirka, which is shirkatul amwal, where two or more persons invest some of their capital in a joint commercial venture. However, sometimes it includes shirkatul a'mal, also where partnership takes place in business services. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات دونوں چیزیں بھی مال کے ساتھ عمل بھی جمع ہو جاتا ہے، تو دونوں چیز مل ایک کے ساتھ اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. رولز آف مشارکہ. مشارکہ means relationship established under a contract by the mutual consent of the parties for sharing of profit and loss arising from a joint enterprise or venture. مشارکہ کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی ریلیشن شپ جو کہ قائم ہو بذریعہ عقد دو اور تین افراد کے درمیان یا زیادہ افراد کے درمیان باہمی رضامندی سے اس مقصد کے لیے تاکہ وہ کسی بزنس کے اندر پیسے لگائیں گے اور اس سے نفع نقصان کے اندر وہ شراکت کریں گے.